السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین، آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل سی ایم اسلامک میسج میں۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، صدق اللہ العظیم۔ ابھی کچھ دن پہلے قریباً 6 فروری کو ترکی اور ملک شام کے کچھ حصوں میں بڑا دل دہلانے والا، بڑا خطرناک، بڑا اندوہناک واقعہ زلزلے کی شکل میں پیش آیا، اور یہ خبر مختلف ذرائع ابلاغ، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے دنیا کے ہر فرد بشر تک برق رفتاری سے پہنچی۔ دکھ کی بات ہے، بہت بڑا دل دہلانے والا واقعہ تھا، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ اس میں 2 باتیں ہیں، ایک تو کہ زلزلے کس طرح آتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے زلزلے کیوں آتے ہیں، اس کا ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ تو کس طرح آتے ہیں اس کے متعلق مکمل تفصیل اگلے ویڈیو میں، اگلے انٹرویو میں انشاءاللہ بتائیں گے۔ آج جو بات کرنی ہے وہ اس بات پر بات کرنی ہے کہ زلزلے کیوں آتے ہیں۔ تو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کا اور دور نبوت کا جب جائزہ لیتے ہیں، حالات حاضرہ کو بھی سامنے رکھ کر، تو کچھ باتیں کھل کر سامنے آتی ہے۔ قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں زلزلہ آنے کی جو وجہ اور جو ریزن بتایا ہے، اگلی قوموں پر جو زلزلے کا عذاب آیا تھا تو کیوں آیا تھا، تو اس میں چند چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی بات، قوم شعیب پر اللہ تعالیٰ نے زلزلے کا عذاب مسلط فرمایا تھا اور ان کو زمین میں دھسا دیا تھا، وہ اس لیے کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ جب بھی دھندے میں، جاب میں، کاروبار کے اندر وہ ڈنڈی مارتے تھے، ناپ تول کے اندر کمی کرتے تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ زلزلے کی وجہ صرف ناپ تول میں کمی ظاہری مال و اسباب اور دھندے میں نہیں ہوتی، بلکہ لوگوں کے حقوق کو پامال کرنا، بہن کو وراثت میں حصہ نہ دینا، بھائی کا حصہ کھا جانا، کمزور بھائی ہے، سمجھدار نہیں ہے، چالاک قسم کا نہیں ہے، تو اس کے مال کو ہڑپ لینا، دبا لینا، زمین دبا لینا، کسی کی زمین لے لینا ڈرا کر، اسی طرح بیویوں کو حق کے مہر نہ دینا، زبردستی معاف کروانا، یہ چیزیں ہیں مالی حقوق کے کھانے کی۔ تو اس کی وجہ سے زلزلہ قوم شعیب پر آیا۔ قرآن کریم میں سورہ اعراف میں اس بات کو واضح کیا، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اس طرح آگے چلیے، آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ہے، انہوں نے بھی حقوق کی پامالی کی تو ہلکا سا زلزلہ ان کو بھی آدھی قوم کے اوپر آیا۔ وہ سورہ اعراف میں آگے جا کر فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ہے۔ اسی طرح قارون جو مالداری میں ضرب المثل تھا، جس نے دنیا کے اندر جو ہے اپنی سب سے زیادہ بڑا مالدار ہونے کا اور پراپرٹی کے ہونے کا اس نے دعویٰ کیا تھا، تو جب اس سے کہا گیا کہ تم اپنے مال کا اللہ سے شکریہ ادا کرو، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، شکریہ زبانی بھی اور جو ہے غریبوں کی مدد کر کے بھی، زکوٰۃ دے کے بھی، اس طرح سے شکریہ ادا کو، اس نے کہا کہ شکریہ کس بات کا، میں نے تو اپنے زور بازو سے کمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا۔ سورہ قصص میں واقعہ موجود، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، مال کے ساتھ اس کو جو ہے زمین میں دھسا دیا۔ یہ قرآن کی آیات کا نتیجہ
اور احادیث مبارکہ کو کھنگالتے ہیں تو سنن ترمذی میں ایک لمبی روایت ملتی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گانا عام ہو جائے گا، گانا بجانا، سننا، ڈانس، ننگا پن بالکل عام ہو جائے گا کہ مسلمانوں کا کوئی فنکشن، کوئی خوشی ایسی نہیں ہوگی کہ جس میں ڈانس گانا نہ ہو، خوشی کا اظہار ہی وہ گانا، ڈانس، ناچ وغیرہ سے، ننگی تصویروں سے، عورتوں کو نچا کر، گھر والے خود ناچ کر، اس طرح کے فنکشن میں یہ چیزیں ہونے لگے گی، امانت میں خیانت ہونے لگے گی، زکوٰۃ کو بوجھ سمجھ کر جو ہے دیا جانے لگے گا، یا بوجھ سمجھ کر چہرہ چڑھا کر کپال پہ پیشانی کے اوپر بل لگا کر، منہ چڑھا کر جو ہے جب یہ دیا جائے گی، زکوٰۃ دی جائے گی، غریبوں کی مدد کی جائے گی بوجھ سمجھ کر، مسجدوں میں شور و غل ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ، جب یہ چیزیں ہو جائے گی تو اس وقت انتظار کرو سرخ آندھیوں کا، زلزلوں کا، زمین میں دھسائے جانے کا۔ یہ قرآن کریم و احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ تو ایک ریزن تو اس کا یہ ہے۔ دوسرا ریزن زلزلے کے آنے کا کیا ہے؟ صرف اعمال ہی نہیں ہوتے، بعض علاقے اچھے ہوتے ہیں، وہاں یہ چیزیں نہیں ہوتی پھر بھی زلزلے آتے ہیں، نیک لوگ موجود ہوتے ہیں پھر بھی زلزلے آتے ہیں۔ تو ایک زلزلہ آنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، دنیا کے انسانیت کو سمجھاتے ہیں کہ قیامت کے اندر زلزلہ یعنی قیامت کس طرح آئے گی، زمین، پہاڑ، ان کی کیا شکل ہوگی، یہ کس طرح ہوگا، یہ لوگوں کو قیامت کی یاد دہانی کرا رہے ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ بہت خطرناک باری چیز ہے۔ کس طرح؟ تو اس کا احساس اور اس کو محسوس کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ گاہے بگاہے، وقتاً فوقتاً مختلف علاقوں، جگہوں میں قیامت کی یاد دہانی کے لیے زلزلے برپا کرتے ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، اس میں تو جو ہے دوسرا جو سور پھونکا جائے گا اور لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے، اس کا تذکرہ ہے، لیکن وہی بات ہے اذا زلزلت الارض، جب زمین کو زلزلہ دیا جائے گا، ہلایا جائے گا، زمین پھٹے گی، عمارتیں گر کے دھس جائیں گی، تو یہ قیامت کی یاد دہانی ہے۔ اور تیسری بات جو بہت اہم اور امپورٹنٹ ہے کہ دنیا کے اندر بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے جو انسان کو ناگوار ہوتی ہے، یعنی بری لگتی ہے، جیسے زلزلہ ہے تو انسان نے دیکھا کہ اس میں تو نقصان ہی نقصان ہے، اس میں نقصان ہی نقصان ہے، لوگوں کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن دوسرے پارے کے اندر قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہماری یہ آنکھیں ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکتی، یہ اللہ کی کارکردگی ہے، اللہ کی لیلا ہے، اس پروردگار کی لیلا ہے، اس کی لیلا کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں، اس کے پیچھے کیا خیر ہے، اس کے پیچھے جو ہے لوگوں کو صحیح راہ پر لانا مقصود ہے، حکومتوں کو ڈرانا مقصود ہے، یا پھر لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچا کر اس کے اندر شہادت کی موت دے کر دنیا کے اس جھٹکے میں اور اس میں ان کو ہلاک کر کے آخرت میں ان کی مغفرت کرنا مقصود ہے۔ بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کے پیچھے مخفی ہیں جو انسانوں کے لیے مفید ہیں، فائدہ مند ہیں، ظاہری اعتبار سے نقصان ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ہے اللہ کی لیلا ہے اور اللہ کی کرم نوازی ہوتی ہے۔ لہذا ابھی چونکہ یہ دنیا کا اینڈ چل رہا ہے، قیامت بہت قریب ہے، ساری علامتیں، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، سب سے بڑی علامت حضور کا دنیا میں آنا اور اس کے بعد شق قمر کا ہونا، اس کو جو ہے جوڑا گیا قیامت کے قریب ہونے سے۔ اور قرآن کریم حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ بھی فرمایا کہ قیامت اور میں اس طرح ہے جیسے ہاتھین دو انگلیوں کے درمیان کی جگہ، یعنی بہت ہے، قیامت بہت قریب آ چکی ہے۔ تو قیامت کے قرب میں سنن نسائی شریف میں ایک روایت موجود ہے کہ آخری زمانے کے اندر حضرت مہدی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے، اس وقت اسلامی حکومت کہاں ہوگی، اسلامی مرکز کہاں بنے گا؟ تو حدیث مبارک کے اندر ملک شام اور ملک ہند کو مرکز بتایا گیا ہے کہ یہ اسلامی مرکز بنیں گے۔
تو بہت ممکن ہے، بہت ہو سکتا ہے کہ جہاں اسلامی ملک بننے والا ہو، اسلامی حکومت بننے والی ہو، اسلامی مرکز بننے والا ہو، تو وہاں کے لوگ اسلام میں اعلیٰ کوالٹی کے ہونے چاہیے، مضبوط اسلام رکھنے والے ہونے چاہیے۔ جیسے مدینہ منورہ اسلام کا مرکز بنا تو صحابہ کے ایمان کا کیا حال تھا؟ صحابہ کے ایمان کا کیا حال تھا؟ منافقین کو چھانٹ چھانٹ کے الگ کر دیا گیا، بالکل حقیقت بالکل واضح ہو چکی تھی، تب جا کے جو ہے وہ اسلامی مرکز بنا تھا۔ تو اسلامی مرکز بننے کے لیے ایمان والوں کے لیے ایمان کا مضبوط کرنا ضروری ہے۔ یہ میری بات نوٹ کرنا، بہت اہم بات بتانے جا رہا ہوں میں۔ تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ اسلام کو مضبوط کیا جائے، مسلمانوں کو جھنجھوڑا جائے، ان کو مضبوط کیا جائے، اور جو کھوکھلے قسم کے ہیں، منافق قسم کے ہیں، ان کو یا تو جو ہے ختم کر دیا جائے، یا تو جو ہے ان کو ڈرا کر نکال دیا جائے وہاں سے، وہ وطن چھوڑنے پر مجبور ہو جائے۔ جب وہاں کے اندر خالص ایمان والے، مضبوط ایمان والے رہیں گے، تب جا کر وہاں اسلامی حکومت قائم ہو سکتی ہے، اسلامی مرکز اس ملک میں بن سکتا ہے۔ تو یہ اسلام کی ترقی کے لیے، آگے کی راہیں ہموار کرنے کے لیے یہ زلزلہ جو ہے اللہ نے دیا، تو بہت ممکن ہے، کانفیڈنس سے بات تو نہیں کہی جا سکتی، لیکن بہت ممکن ہے کہ یہ اس لیے زلزلہ آیا ہو۔ تو اس کے اندر جو ہے فائدہ تو کس کی؟ انسانیت کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ایک طرف تو کہ اس کو قیامت کی یاد دہانی ہے، دوسری طرف اس کو اعمال جو سیاح کر رہا ہے، برے اعمال ہیں، تو اس سے ان کو ڈرانا ہے، ان کو صحیح راہ کی طرف لانے کی ترغیب کے لیے ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے الارم ہے، ڈانٹ ہے، تنبیہ ہے کہ کس طرح یہ میرے مسلمان اور مجھے ماننے والے، مجھے چاہنے والے کس طرح جو ہے صحیح راہ پر آ جائے۔ اس لیے زلزلے جو آتے ہیں اس کی یہ چند وجوہات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ حقیقت کے اندر تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں اس کا ریزن، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کو محفوظ فرمائے، جان و مال کی حفاظت فرمائے۔